منسٹر انسپیکشن ٹیم کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ ماہی گیری، شرمپ فارمنگ اور آبی حیات کی پیداوار بڑھا کر پنجاب کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ایکوا کلچر اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئی ٹی اینڈ انوویشن ڈپارٹمنٹ اور ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ جیسے محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ پنجاب میں شہری منصوبہ بندی، زمین کے بہترین استعمال کے لیے پنجاب اسپیشل پلاننگ اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن اتھارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ قدرتی آفات سے بہتر انداز میں نپٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی محصولات میں اضافے اور ٹیکس ریٹ بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 14 اضلاع سے پورے پنجاب تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ٹیکس قوانین میں اصلاح کے علاوہ افرادی قوت میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب اقدامات پنجاب کی مثالی ترقی، خوشحالی اور اچھی حکمرانی کے سفر کے سنگ میل ہیں۔ جناب اسپیکر، غیر معمولی حالات میں مالی سال 2026-27 کی بجٹ سازی میں مشکلات کے باوجود وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سماجی شعبے اور عوام کی مدد کے لیے منصوبوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا عوام پر بوجھ ڈالے بغیر ترقی کے راستے تلاش کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں حکومت پنجاب نے مالی استحکام اور سمارٹ گورننس کے ذریعے جامع اصلاحات متعارف کروائیں۔ کیش مینجمنٹ فنڈ کو 800 ارب سے بڑھا کر مالی سال 2026-27 میں 1200 ارب کر دیا گیا، جس سے صوبے کو اضافی منافع حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مالی سال 2025-26 میں پنجاب کے گندم کے قرضے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 3 سال کے دوران 760 ارب روپے کا ڈومیسٹک ڈیٹ واپس کیا گیا۔ بر وقت اصلاحی اقدامات نہ کیے جاتے تو یہ قرض آج 1 کھرب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہوتا۔ ٹیکس کے نظام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتظامی اصلاحات بھی متعارف کروائی گئی ہیں۔ مالی سال 2026-27 کے دوران پراپرٹی ٹیکس کے لیے ای پیمنٹ لازمی قرار دی گئی ہے۔ پنجاب کے لائسنس یافتہ موٹر وہیکل ڈیلرز کو ود ہولڈنگ ایجنٹس قرار دیا گیا ہے تاکہ ان سے خریدی گئی کسی بھی گاڑی کو صرف پنجاب میں ہی رجسٹر کیا جا سکے اور اس سے متعلق تمام محصولات براہ راست حکومت کو جمع ہو سکے۔ اسی طرح بینکوں کو کلیکٹنگ ایجنٹس مقرر کر کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کی گئی ادائیگیوں سے وصول شدہ صوبائی ٹیکسز کی کٹوتی کو ممکن بنایا گیا ہے تاکہ ٹیکس کی وصولی فوری اور شفاف ہو سکے۔ ان اقدامات سے نہ صرف فسکل ڈسپلن کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ صوبائی محصولات میں اضافے سے عوام کی سماجی ترقی اور فلاحی کے اہم منصوبوں کے لیے مزید وسائل مہیا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوام کو بوجھ سے بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے پراپرٹی ٹیکس کے لیٹ پیمنٹ سرچارج ماہانہ کی بجائے سمائی بنیادوں پر وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کی سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے 5% رعایت فراہم کی جا رہی ہے۔
ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے الیکٹرک گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کی جا رہی ہے۔ زرعی ٹیکس کے نظام میں شفافیت اور سہولت کی خاطر فکس ٹیکس سٹرکچر کے تحت ضروری اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ کاٹن فی کو مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، جس سے کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ ہم نے صوبے کے معاشی مشکلات پر عوام کی مشکلات کو ترجیح دی ہے اور دیتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، تقریب 13 کروڑ آبادی کے ساتھ ملک کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا قومی جی ڈی پی میں 55.7% حصہ ہے۔ ہماری ملازمت یافتہ افرادی قوت 3 کروڑ 58 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور سب سے اہم پنجاب کی فی کس آمدنی $1904 ہے، جو گزشتہ 3 سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم دعوے نہیں کرتے بلکہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ حکومت نے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے لیے ایک کثیر الجہت اور جامع معاشی منصوبہ اس تناظر میں ترتیب دیا ہے، جس کا نام ہے پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن پیوٹ ہے۔ یہ ادارہ محض منصوبوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ پنجاب کی معیشت کو کم سے ہائی ویلیو بنانے، مقامی منڈیوں سے عالمی منڈیوں تک رسائی اور سرکاری سرمایہ کاری سے نجی شعبے کی قیادت میں ترقی کی جانب منتقلی کا ایک جامع روڈ میپ ہے۔ جناب اسپیکر، 3 سالہ معاشی تبدیلی کا یہ منصوبہ تقریباً 1995 ارب روپے کی مجموعی سرمایہ کاری پر مشتمل ہے، جس میں 1090 ارب روپے سرکاری سرمایہ کاری، جبکہ 905 ارب روپے سے زائد کی رقم پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت سے حاصل ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت اگلے 3 مالی سال میں صنعت کے شعبے میں تقریباً 1188 ارب روپے، زراعت میں تقریباً 586 ارب روپے، لائف سٹاک میں 230 ارب روپے، سیاحت میں 642 ارب روپے، ایکوا فارمنگ میں 190 ارب روپے، مہارتیں سکھانے کے لیے 186 ارب روپے اور ٹیکنالوجی میں 64 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس پروگرام کے نتیجے میں 6 ارب 80 کروڑ ڈالر اضافی برآمدات، 1,62,000 نئی ملازمتیں اور 8,50,000 سے زائد ہنرمند افرادی قوت پیدا ہونے کی توقع ہے۔ ہماری حکومت، جناب اسپیکر، ہماری حکومت یقین رکھتی ہے پائیدار معاشی ترقی کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری، مہارتوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ لازم ہے۔ حکومت بنیادی انفراسٹرکچر سہولت کاری کے علاوہ پالیسی، معاونت اور رسک شیئرنگ فراہم کرے گی، جبکہ نجی شعبہ سرمایہ کاری، آپریشنز اور جدت کے ذریعے ترقی کے سفر میں شریک ہوگا۔ پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی ری اسٹرکچرنگ اور پی 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 کے شعبے میں اصلاحات کے بعد جو منصوبے پیش کیے گئے، ان میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے انتہائی مثبت رد عمل آیا ہے، جو کہ حکومت کی جامع حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ جناب اسپیکر،
غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور پنجاب کو کاروبار دوست صوبہ بنانے کے لیے گلوبل انویسٹمنٹ اینڈ گیٹ وے آف پنجاب کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب کے سرکاری انڈسٹریل اسٹیٹس میں صنعت کے فروغ کے لیے لینڈ لیز پالیسی لائے ہیں تاکہ صنعت کار کا تحفظ یقینی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیوٹ اور گگ پی جیسے اقدامات پنجاب کی معیشت کو ایک نئی سمت دیں گے۔ یہ روزگار، سرمایہ کاری، برآمدات، ہنرمندی اور کاروباری مواقع پر مبنی جامع معاشی تبدیلی کا ایجنڈا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی اہم خصوصیات اور حکومتی ترجیحات معزز اراکین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بجٹ تجاویز کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پری بجٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایکڈیمیا، صنعت و تجارت کے نمائندگان اور دیگر تمام سٹیک ہولڈر شامل تھے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 کے لیے مجموعی بجٹ کا حجم 5,903 ارب 46 کروڑ روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 10.7% زیادہ ہے۔ جاری اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب 93 کروڑ روپے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 3.1% کم ہے، جس کی اہم وجہ حکومت کی کفایت شاری ہے۔ اگلے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے تنخواہوں کا خرچہ صرف 1.4% بڑھ کر 638 ارب 93 کروڑ ہوگا، جو کہ حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگلے مالی سال میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے، جس سے صوبے کے پینشن اخراجات 500 ارب 12 کروڑ ہوں گے۔ عوام کو گراس روٹ لیول پر خدمات فراہم کرنے کی غرض سے پی ایف سی ایوارڈ کے تحت بلدیاتی اداروں کے لیے 5.2% اضافے کے ساتھ 803 ارب 88 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ سروس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر 783 ارب 62 کروڑ روپے ہوگا، جس میں 578 ارب 62 کروڑ روپے اداروں کے روزمرہ کے اخراجات کا ہے، جو کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کے سبب پچھلے مالی سال کی نسبت 5.1% کم ہے۔ اسی طرح کرنٹ کیپٹل اخراجات کی مد میں 679 ارب 1 کروڑ روپے بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنانے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں معاشی مشکلات کے باوجود حکومت نے مضبوط مالی نظم و ضبط، مؤثر منصوبہ بندی اور عوام دوست پالیسیوں کے ذریعے ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ مالی سال 2025-26 بجٹ میں متعارف کرائے گئے نمایاں عوامی فلاحی منصوبے اس ویژن کی عملی تعبیر ہیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ 1150 ارب روپے کی لاگت سے 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ کے تحت 2638 منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے، جو کہ مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی اخراجات سے 16% زیادہ ہے۔